بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسباق ہم بیان کرتے ہیں اس کی متعدد اغراض ہیں۔ ایک اس کی غرض یہ ہے کہ پہلی اور بنیادی غرض کہ ہم خود اس پر عمل کریں۔ دوسری غرض یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اس میں لذت حاصل کرنے کی بجائے، سواد لینے کی بجائے ہدایت لینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی تلفظ پر، کسی عبارت پر غور و خوض شروع کر دیں، اور وہ اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ کہتے ہیں کثرت خوفہم من اللہ تعالیٰ فی حال بدایتہم و حال نہایتہم۔ آج خوف کی دو جہتیں بیان کریں گے، ابتدائی خوف کیا ہے اور انتہائی خوف کیا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں ابتدا میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور انتہا میں بھی اللہ سے۔ تو ابتدائی خوف اور انتہائی خوف اس حال میں کہتے ہیں لیکن فی حال بدایتہ من الذنوب۔ پہلا خوف جو ہے، ابتدائی خوف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے کی وجہ سے، اور اس حال میں کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے، اس بات کا خوف ہو۔ وخوف العذاب، اور اسے عذاب کا خوف ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے تو میں عذاب میں مبتلا کیا جاؤں گا۔ وفی حال نہایتہم، ان کے جو انتہائی خوف ہے کہ جب گناہ سے بھی بچ گیا، جی عذاب کے خوف سے بھی بچ گیا، تو انتہائی خوف کیا ہے؟ خوف الاجلال والتعظیم، وہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی تعظیم۔ کہ ایک بندہ اتنی ساری عبادات کر کے جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے۔ کہتا ہے وَمِن لازم خوفہم الندم ضرورت فی حالت، دونوں حالتوں کے اندر خوف کی جو علامت کیا ہے یا اس کا لازمی حصہ کیا ہے۔ ابتدائی حصے میں بھی اگر گناہ ہو جائے تو ندامت ہے، شرمندگی ہے، توبہ استغفار ہے، اور انتہائی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کوئی تعظیم میں کوتاہی ہو جائے تو پھر بھی ندامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو، جو حضرت رسول اللہ کی چچی جان تھی، اور حضرت فاطمہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا تھی، آپ کی صاحبزادی تھی، ان قضا انفسکما من النار، تو آپ نے فرمایا یا صفیۃ امۃ رسول اللہ یا فاطمہ بنت محمد انقضا انفسکما من النار، تم دونوں ہی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ سے میں کسی شے کا تمہیں فائدہ نہیں دوں گا۔ جی یعنی یہ ابتدائی خوف اور انتہائی خوف کی دونوں جہتیں، بدایتاً بھی اور نہایتاً بھی، دونوں جہتوں کو یہ حدیث شامل داخل ہے۔ اور حدیث پاک میں ہوتا ہے البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بلایا نہیں جانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں یاد رکھتے ہیں اور گناہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس کا الٹ ہے۔ صوفی کامل اکمل اپنے گناہ یاد رکھتا ہے اور نیکیوں کو، کیونکہ نیکیاں یاد رکھنے سے نیکیاں بندے کو عجب میں اور تکبر میں اور میں مبتلا کر دیتی ہیں، گناہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں والدیان لا یفنا، قرضے کبھی پرانے نہیں ہوتے، قرضے جب ادا کریں تب ہی پورے ہوتے ہیں، جتنا مرضی پرانا قرضہ ہو وہ دینا ہی۔ فکن کما شئتا، پس کر تو جو چاہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا
4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1، نیکی کا بھی پرانی، گناہ کا بھی بلانا نہیں چاہیے، اور قرضہ کا بھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ادا بھی نہ کریں اور ختم ہو جائے قرضہ، وہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے اس 3 چیزوں کا نتیجہ کیا ہے کہ جو چاہے کر، جیسا کرو گے ویسا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اربعۃ، 4 چیزیں اذا افرط فیہا الرجل اہلکتہ، 4 چیز ایسی ہیں جب بندے میں یہ 4 چیزیں بڑھ جائیں تو اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ واستحوتہ، اس کو ہلکا کر دیتی ہے، اس کو بالکل پاڑیوں پتلا اور ہوا سے۔ تو وہ کیا چیزیں؟ کثرت الجماع والصید والقمار والذنوب، جماع بھی کثرت، شکاری ہر وقت شکاری کھیلتا رہے، قمار جوا، یا قمار سے مراد گناہ کی ہر وقت عکس بندی، والذنوب اور گناہ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور اس میں یعنی افراط بہت زیادہ، ہر وقت اسی کام پہ بندہ لگا رہے، یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت ابو تراب النخشبی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اذا اجمع الرجل علی ترک الذنوب، جب بندہ اس بات پر پکا ہو جائے کہ میں نے گناہ چھوڑ دینے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اتتہ الامدادات من اللہ تعالی من کل جانب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد نہیں، امدادات، ہر طرح کی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، ہر جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اللہ تعالیٰ کی امداد اس کو پہنچے گی۔ کہتا ہے وَمِنْ علامتی سواد القلب ثلاث، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ 3 سیاہیاں دل کو پکڑ لے گی، دل کو 3 قسم کی سیاہیاں دل کو قابو کر لے گی۔ کیا؟ اللہ یجد للذنوب مفزعا، کہ وہ گناہوں کے لیے نہیں پائے گا کسی قسم کا خوف۔ جب اس نے یعنی ہر وقت گناہ چھوڑ دی، اس بات پر پکا ارادہ کہ میں نے گناہ نہیں کرنا بس، ولا للطاعت موقعا، اور نہ ہی اطاعت کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے گا، ولا للموعظۃ منجعا، جی، اور نہ ہی کسی نصیحت کے لیے وہ کسی عبرت کا، کسی ایسے کام کا انتظار کرے گا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو تو میں اس سے نصیحت حاصل کروں۔ یہ 3 سیاہیاں ہیں جس سے وہ بچ جائے گا تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی امداد اس کو پہنچے گی۔ حضرت ابو محمد المروزی مرزوی فرماتے ہیں انما شقی ابلیس بخمس خصال، ابلیس کو 5 عادتوں نے شقی کیا، شیطان کو، ابلیس کو کتنی عادتوں نے؟ 5 عادتیں ایسی جس کو وہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو گیا۔ جی، وہ کون سی 5؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقِرْ بِذَنبِهِ، پہلی بات یہ کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا۔ پہلی بدبختی کی ہوتی ہے کہ بندہ گناہ مانے نہ کہ میں نے گناہ کیا یا میں گناہ گار ہوں۔ دوسری وَلَمْ يَنْدِمْ عَلَيْهِ، اس پر اسے ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ جی، نمبر 3 وَلَمْ يَلَمْ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَلَمْ نفس، اس نے اپنے نفس کو ملامت بھی نہیں کی۔ وَلَمْ يُبَادِرِ إِلَى التَّوْبَةِ، اور اللہ یعنی توبہ کی طرف بھی اس نے کوئی کوشش نہیں کی، توبہ کو بھی ظاہر ہے۔ وَقَنَطَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ تعالی، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ان 5 خصلتوں سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کی رحمت سے۔ وَقَالَ
وَأَقْصَ ذَلِكَ آدم علیہ السلام، حضرت آدم نے پانچوں خصلتوں کا الٹ کیا. کیا؟ فَإِنَّهُ سَعَادَ بِخَمْسِ خِصَلٍ، کیونکہ وہ سعادت مند ہو گئے ان پانچ خصلتوں. اقر بذنبی، اپنے گناہ کا اقرار کیا، وَنَدِمَ عَلَيْهِ، اس پر ندامت کا اظہار کیا، وَلَامَ نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کو ملامت کی، وَبَادَرَ إِلَى التَّوْبَةِ، اور توبہ کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑے اور توبہ کو ظاہر کیا اور دن. وَلَمْ يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. وکان حاتم الاسم رحمہ اللہ تعالی یقول، حضرت حاتم فرماتے ہیں اللہ اذا اتیت ربک فبادر بالتوبہ، اذا عصیت ربک، جب تو اپنے رب کی معصیت کر لے، فبادر بالتوبۃ والندم، تو توبہ میں جلدی کرو، توبہ کو ظاہر کرو اور ندامت کو ظاہر کرو اللہ کی بارگاہ میں، توبہ اور ندامت کو. ولا تعتذر للناس، جی لوگوں کے لیے عذر نہ تلاش کرتے رہو، نہیں میں تو نہیں کیا تھا، میں تو ایسے پھنس گیا تھا، میں تو ایسے گزرا تھا وہاں سے. لوگوں کے لیے بہانے اپنے اوپر کھول جاؤ کہ اگر پوچھے گا تو میں یہ کروں گا، لوگوں سے بہانے. فاعتذارک الیہم اعظم من ما، لوگوں کے سامنے عذر پیش کرنا یا گناہ پر عذر پیش کرنا یہ معصیت سے بھی بڑا ہے، گناہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں لِنَدْخُلَ النَّارَ وَقَدْ أَطَعْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَقَدْ عَصَيْتُهُ، کہتے ہیں دوزخ میں داخل ہونا، تحقیق میں نے اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے دوزخ سے بچ جانا مجھے زیادہ احب ہے، احب الی من ان ادخل الجنۃ وقد عصیت. یعنی سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، گناہ کر کے جنت میں داخل ہونا. یعنی ایک طرف کر بھی گناہ رہا ہے اور خواہش کیا ہے کدھر جانے کی؟ جنت میں جانے کی. اور نیکی کر کے جنت میں جائے گا، گناہ کر کے کدھر جائے گا؟ اچھا کرتا گناہ ہے کدھر جانا؟ جنت میں. اور ریکوائرڈ مطلوب اس سے نیکی ہے، مطلوب اس سے نیکی ہے تاکہ دوزخ سے بچ جائے. نیکی کرنے کی دو ہی اور گناہ سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، دو ہی جہتیں ہیں. نیکی کس لیے کرتے ہیں؟ جنت میں داخلے کے لیے. اور گناہ سے کس لیے بچتے ہیں؟ دوزخ سے بچ. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں نیکی کر کے جنت میں جانے کی بجائے گناہ سے بچ کے دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں. گناہ سے بچو، دوزخ سے بچ جاؤ بس، جی اللہ کی محبت مجھے مل جائے. قد کان الاوزاعی رحمہ اللہ اذا رأى احدا من قرابۃ رسول اللہ فی معصیتی، جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے کسی رشتہ دار کو، سید کو آپ گناہ میں دیکھیں، یقول اللہ، تو آپ اس سے کہیں لا تغرنکم قرابتکم من رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی رشتہ داری تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. مع مخالفتکم ہدیہ و امرہ، کہ تو ان کی ہدایت اور ان کے حکم کی مخالفت کرے. یعنی جس کی قرابت کی وجہ سے تجھے یہ شرف ملا ہے اس کا امر اور اس کی جو ہدایت ہے اس کی تو مخالفت کرو. فَإِنَّهُ قَالَ لِابْنَتِهِ فاطمہ، جب انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جب انہوں نے فاطمہ کو کہہ دیا کہ اپنے آپ کو اپنے عمل سے دوزخ سے بچنا، میں تجھے دوزخ سے یہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کے بچاؤں گا نہیں. حضرت احمد بن حرب فرماتے ہیں الم یعنی للمذنب ان یتوب، کیا گناہگار کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کرے. فإنہ ذنبہ فی دیوان مکتوب، کیونکہ اس کا گناہ تو دیوان میں لکھا جا رہا ہے. وہ جو دیوان ہے کرامن کاتبین کا،
وہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ وَهُوَ غَدًا فِي قَبْرِهِ مَكْرُوبٌ، حالانکہ وہ بندہ کل کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا، مکروب، جی قرب میں، قرب تنگی میں مبتلا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، مکروب۔ وَبِهِ إِلَى النَّارِ مَسْحُوب، اور اس گناہ کے ساتھ وہ آگ کی طرف کھینچا جائے گا۔ وکان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول لا ينبغي للعاقل ان یؤذی محبوبہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں مناسب عقل مند کے لیے کہ اپنے محبوب کو اذیت دے، اپنے محبوب کو اذیت دے۔ فقیل لہ وکیف ذلک، ان سے کہا گا جناب یہ کیسے؟ قال یؤذی الرجل نفسہ بعصیانہ ربہ، کہ اذیت دیتا بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی نافرمانی سے، اپنے رب کی، یہ جسم اس کا محبوب ہے، ہر بندہ میرا جسم اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کو مطلب صحت مند رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو اذیت دینا، محبوب اس کا جسم اس کا محبوب ہے تو اس کو اذیت دینا یہ عقل مند کے لیے مناسب ہے؟ ان کا کیسے کہا آپ کی نافرمانی کرو گے تو یہ اس جسم کو عذاب دیا جائے گا، تو یہ جو تمہارا محبوب ہے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں یقول من اخرجہ اللہ تعالی من ذل المعصیت، اللہ تعالیٰ جس بندے کو نکال لے معصیت کی ذلت سے، اغناہ بلا مال، مال ہر بندے کی ضرورت، ہر بندے کی خواہش، ہر بندے کی منزل، اور اس مال کا نتیجہ کیا ہے؟ مال آئے گا تو کیا ہوگا؟ اغنا، غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اغناہ بلا مال، جو بندہ گناہ اس کی معصیت سے بچ گیا اللہ اس کو غنی کر دے گا بغیر مال کے۔ وعزہ بلا عشیرت، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا بغیر خاندان کے۔ ہوتا نا چار جی ہو گھر کے، خاندان کے، تو وہاں بندے کی عزت ہوتی ہے۔ وآنسہ بلا بشر، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس کو محبوب بنا دے گا لوگوں کو، آنسہ محبت اس کو عطا فرمائے گا بغیر بشر کے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ جو نفع ہی دینے والی ہے، نقصان دینے والی نہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے۔ اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمل الصالح مع قلت الذنوب احب الی من کثرت العمل الصالح مع کثرت الذنوب۔ کہتے ہیں عمل صالح تھوڑے گناہوں کے ساتھ احب الی، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کہ بہت زیادہ بندہ نیک عمل کرے اور بہت زیادہ گناہ بھی اس کے زیادہ، یعنی عمل صالح تھوڑے ہوں، عمل صالح مع قلت الذنوب، یعنی گناہ بھی تھوڑے ہیں، اس کے ساتھ عمل صالح اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کس کے؟ صبح دوپہر شام نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں لگا ہوا ہے، نیکیاں بھی بہت زیادہ اکٹھی کی اور گناہ بھی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، یہ پسند ہے کہ بندہ کے عمل تھوڑے ہوں لیکن گناہ بھی تھوڑے ہوں۔ وکان یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ یقول قال الا علیہ قدر الخروج من الذنوب تکون الاکالۃ للقلوب، یعنی گناہوں سے نکلنے کی قدرت یہ دل کے اکالہ کے لیے، دلوں کے اکالہ کے لیے ہے، یعنی گناہ سے بچ جاؤ کسی طرح سے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں من علامت
من غرق فی الذنوب، گناہوں کے جوہڑ میں غرق ہونے کی علامت سے کیا ہے؟ عدم انشراح صدرہ لصیام النہار و قیام اللیل، کہ شرح صدر نہیں ہوتا کہ دن کو بندہ روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے گناہوں کی وجہ۔ جو بندہ گناہوں کے سمندر میں گرا ہوا نہیں ہے، اس کا رات کو بھی نماز پڑھنے کو جی کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی جی کرتا ہے، اور جو گناہ میں پڑا ہوا ہے اس کا نہ روزے کو جی کرتا ہے نہ۔ حضرت محمد بن واسع کہتے ہیں، یقول علیہ صاحب اپنے ساتھیوں کو فرماتے تھے، قد غرقنا فی الذنوب، ہم غرق ہو گئے گناہوں میں، لو ان احد منکم یجد منی ریح الذنوب لما استطاع ان یجلس علیہ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں لو ان احد، تم میں کوئی بندہ اگر مجھ سے گناہ کی بو پائے، جی گناہ کی سمیل اگر آنا شروع ہو جائے نا، تو کوئی بندہ بھی تم میں سے میرے پاس نہ بیٹھے، لما استطاع یجلس علیہ۔ اتنا گناہ بدبودار ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی ہلکی سی بو بھی اگر آئے تو کوئی میرے پاس نہیں بیٹھے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں، مساکین قتلت الحسین، کہتے ہیں مسکینوں نے حضرت حسین کو قتل کر دیا۔ جنہوں نے قتل کیا وہ کون تھے؟ مسکین تھے۔ وَلَوْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ تعالیٰ، اگر اللہ کے فضل سے جنت میں داخل بھی ہو گئے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اگر اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے معاف کر دیا ان کو، جنت میں داخل بھی ہو گئے، کیف یتجرأ احدہم ان یمر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد قتل ولدہ، تو اگر انہیں رسول اللہ کے سامنے سے کیسے گزریں گے؟ جب رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کیا، اللہ نے فضل سے جنت میں داخل کر بھی دیا، تو وہاں تو حضور ہوں گے، تو حضور کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ واللہ لو ان لی مدخلا فی قتلہ، اللہ کی قسم اگر میرے لیے کوئی مدخل ہوتا، یعنی ایک طرف ان کا قتل ایک طرف وہاں جانا ہوتا، خیرت بین الجنت والنار، جی تو میں جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو اختیار کر لیتا، لاخترت دخول النار خوفا، اور میں اختیار نہ کرتا دوزخ میں داخل ہونے کو اس خوف سے، ان ینظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف دیکھے جنت میں، غضب توزینی و توزیہی، یعنی حضور جب ناراض ہو کسی کی طرف دیکھیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا آپ کے لیے بھی اذیت ہے، اور جس پر ناراض اس کے لیے بھی، کہتے اس سے میں دوزخ میں جانے کو زیادہ ترجیح دوں گا، یا دوزخ اور جنت کو چھوڑ ہی دوں گا کہ مجھے اگر یہ کوئی جگہ مل جائے۔ حضرت ابن سماک کہتے ہیں، لو لم یکن فی الطاعۃ الا ظہور نور الوجہ و بہاؤہ، کہتے ہیں اگر نہ ہوتا اطاعت میں، اگر نہ ہوتا، لو لم یکن فی الطاعۃ الا ظہور نور الوجہ و بہاؤہ، یعنی اطاعت جو ہے یہ چہرے کے نور کو بڑھاتی ہے اور اس کی قیمت کو، والمحبت فی القلوب، یعنی دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، والقوت فی الجوارح، اور اعضاء میں قوت پیدا کرتی ہے، والامن علی النفس، اور اپنے نفس پر امن پاتی ہے، والتجویز فی الشہادۃ علی الناس لکان فی ذلک کفایۃ فی ترک الذنوب، اور لوگوں کو گواہ بناتی ہے کہ وہ اس کے گناہوں کے ترک کے لیے کفایت کر جائے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَعْصِيَّةِ إِلَّا النَّكَارَةُ فِي الْوَجْهِ، اور اگر نہ ہوتی، یعنی جو معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چہرہ بندے کا مکروہ ہو جاتا ہے، چہرہ بندے کا، وَالظُّلْمَةُ فِي دل میں سیاہی اندھیرا ہی ہو جاتا ہے، وَاللَّعْنَةُ فِي الذِّكْرِ، اور جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے کہتے یار بڑا ہی کمینہ، بڑا ہی، لوگ کی زبانوں پر اس کا ہے، والاسکات فی الشہادۃ، اور گواہی نہیں اس کی قابل قبول ہوتی،
گنہگار کی گواہی قابل والخوف علی النفس لکان فی ذلک کفایۃ فیجعل اللہ تعالی لکل من طاع والعاصی امارۃ لیفرح ھذا ویحزن ھذا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے ہر ایک کے لیے، طاعے کے لیے بھی اور عاصی کے لیے بھی، علامات، تاکہ اس سے خوش ہو اور اس سے غمگین ہو جائے۔ یعنی گناہ کی علامات اللہ نے بنا دی ہیں اور نیکی کی علامات بنا دی ہیں۔ نیکی کی علامت کیا ہے؟ چہرہ کیا ہوگا؟ خوبصورت چہرہ ہوگا، چہرے پر نور ہوگا، لوگوں کے دل میں محبت ہوگی، اعضائے جوارح میں قوت ہوگی، اور امن بھی ہوگا اپنے نفس پر، اور وہ تجویز فی شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی بھی دے گا تو لوگ اس کی گواہی کو قبول کریں گے۔ لکان فی ذلک کفایۃ فی ترک الذنوب، اتنی بات کافی ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے، اتنی عزتیں ملتی ہیں۔ اور اگر معصیت کے لیے یہ نہ ہوتا کہ چہرہ مکروہ، دل سیاہ، لوگوں کی طرف لعنت، گواہی قابل قبول نہیں، اور اپنے نفس پر خوف ہی خوف ہے جی، تو یہ جو علامات اللہ نے بنائی ہیں، چاہیے کہ ہم ان علامات کو یاد رکھیں۔ وَقُلْتُ، شرانی کہتے ہیں لعل المراد باللعن المذکور السب لہ حال التعیین او دخول فی عموم الاسات اذا اللعن المعین لا یجوز الا بنص، کہتے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود کسی کو لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کسی معین مشخص بندے پر لعنت کرنا ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اس لیے کسی کو لعنت کی اجازت نہیں ہے، مگر نص کی وجہ سے، جس پر نص آ جائے، جس پر کوئی گواہی آ جائے اللہ تعالیٰ کی جو ناقابل تردید ہو، تو اس پر لعنت کر سکتے ہیں، باقی کسی گنہگار پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں